فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ وروى الامام البیہقی رحمہ اللہ تعالی بسندہ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ۔ عزیز طلبہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں طالب علم بنایا ہے، اور اللہ نے ایک دینی درسگاہ میں علم حاصل کرنے کا اور اپنی زندگی کو بنانے کا، سنوارنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہمارے کتنے بھائی بہن ایسے ہیں کہ جو دینی ماحول میں تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یا تو وہ تعلیم سے ہی محروم رہے، اور یا پھر تعلیم حاصل کی انہوں نے لیکن انہیں اچھا ماحول، اچھا مدرسہ، اچھا ادارہ نہیں مل پایا۔ ماشاءاللہ آپ جس ادارے میں ہیں، اس ادارے کے اندر تعلیمی تربیتی ماحول بہت عمدہ ہے، جس کا اندازہ امتحان لے کر ہوا۔ ایک درجے کا امتحان لیا، تقریباً 3 سوال سبھی طلباء سے کیے، اور اپنے اعتبار سے مشکل سوالات کرنے کی کوشش کی، اور صرف 1-2 آیت 3 آیت نہیں، 10-10 12-12 آیتیں سنی، اور دل خوش ہوتا رہا۔ دل یہ چاہ رہا تھا کہ بچہ پڑھتا رہے اور سنتا رہے۔ تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ بچوں کے جتنے پارے نقشے میں لکھے ہوئے تھے، تو اندازہ یہ ہوا کہ اگر ان سے کہا جائے کہ یہ پارے آپ ایک مجلس میں سنا دے تو انشاءاللہ وہ سنا دیں گے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں، کسی بچے کی کوئی غلطی نہیں آئی الحمدللہ۔ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ درجے کے اندر 1-2 بچہ اچھا ہوتا ہے، زیادہ 5-7 بچے اچھے ہو گئے، اور باقی تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں، ڈبے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر الحمدللہ میں نے یہ پایا کہ بغیر کسی رعایت کے کہہ رہا ہوں، اور بغیر کسی دباؤ کے، کوئی دباؤ نہیں، جو اپنی طبیعت کے اندر آیا اور جو میں نے پایا وہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جتنے بچوں کا امتحان لیا، تقریباً 24 بچے تھے، تو 24 کو عمدہ پایا ماشاءاللہ۔ یادداشت بھی بہت عمدہ، تلفظ بھی عمدہ، ادائیگی بھی عمدہ، مخارج کی رعایت، قواعد کی رعایت، اور لب و لہجہ بھی پرکشش ہے۔ قرآن حدیث سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو وہ کام عمدہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہاں نکتے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے، حسن عمل کس کے اندر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی جو بھی کام کرے تو اسے عمدہ طریقے سے کرے، اچھا کرے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے اپنی سند کے ساتھ، جس کو روایت کرنے والی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ۔ اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی عمل کرے تو وہ عمل مضبوط ہو، عمدہ ہو۔ اتقان کی شرح علماء نے الجودت فی الشیء سے کی ہے کہ وہ کام عمدہ ہونا چاہیے۔ تو تعلیم کا کام ہے، تربیت کا کام ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، مدارس کا نظام چلانا ہے، تو اللہ کو پسند یہ ہے کہ یہ نظام تعلیم کا، تربیت کا عمدہ سے عمدہ ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کو یہی بات پسند ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرے تو عمدہ کام کرے۔ آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں تو
تو آپ کے چاہے 3 سال کے بجائے 4 سال لگ جائے، لیکن قرآن حفظ ہو عمدہ، اللہ کا کلام ہے، یادداشت بھی عمدہ ہو، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی عمدہ ہو، ادائیگی اور تلفظ بھی عمدہ ہو، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا خالص اللہ کے لیے ہے، تو ہم اس طریقے سے اس کام کو کریں کہ جیسے اللہ کو یہ پسند ہے۔ آپ کو اللہ نے اس ادارے میں بھیجا، اور اس ادارے کے اندر اللہ کا شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ عمدہ طریقے سے قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی بہت عمدہ طریقے سے دی جا رہی ہے۔ کچھ بچوں کی انگریزی تقریر سنی تو ماشاءاللہ جب بچہ انگریزی تقریر کر رہا تھا تو اس کے اندر کانفیڈنس اور خود اعتمادی واقعی قابل دید تھی۔ اس کی خود اعتمادی ایسی تھی کہ کوئی جیسے ایک بہت بڑا انگریزی میں بات کر رہا ہو، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ یہی ہونا بھی چاہیے۔ اور ایسے ہی ماشاءاللہ بچوں نے جو حفظ سنایا تو اس میں بھی کسی بچے نے ہلکی آواز میں نہیں پڑھا، خود اعتمادی کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللہ کا شکر۔ تو آپ کو اللہ نے ایسے ادارے میں پہنچایا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ آپ یہاں ڈبے نہیں بلکہ انجن تیار ہو رہے ہیں۔ آپ آگے چل کر انشاءاللہ قوم کو لے کر چلیں گے۔ اب جو قبروں میں چلے گئے شیوخ الحدیث حجت الاسلام، وہ قبروں سے اٹھ کر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی شیخ الحدیث بنائیں گے، کوئی شیخ القرآ بنے گا، کوئی انشاءاللہ بہت اچھا نظام تعلیم کا تربیت کا لے کر چلنے والا بنے گا۔ تو ہمارے حضرت مولانا شعیب صاحب دامت برکاتہم کی کوشش ہے، محنت ہے، تو آپ اس ادارے میں رہ کر اپنے آپ کو بنائیں، اپنے استاد کا ادب احترام کریں، درسگاہ کا ادب احترام کریں۔ آپ کے جو رشتہ دار بچے ہیں آپ ان کو بھی ترغیب دیں، ان کو بھی بتائیں کہ یہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے، آپ یہاں پڑھیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو ثواب ملے گا، اور کتنی آسانیاں ہیں، سب کچھ آپ کو کھانے کا، قیام کا، کپڑوں کا سب انتظام یہاں اللہ کرا رہے ہیں، مدرسے کی طرف سے ہو رہا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرات محدثین نے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک ایک حدیث کے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی ہے کہ آج ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، عاشق رسول ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک حدیث ہے جس کو ایک صحابی ملک شام کے اندر جن کا نام ہے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فاشتریت بعیرا، میرے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملک شام میں ایک شخص کے پاس ہے، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے کانوں میں وہ حدیث نہ پڑے اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں؟ تو دل کے اندر جذبہ اور داعیہ پیدا ہوا کہ مجھے اللہ کے رسول کی وہ حدیث ضرور سننی ہے اپنے کانوں سے۔ اب وہ موبائل کا دور تو تھا نہیں کہ موبائل پہ سن لیتے۔ فرماتے ہیں فاشتریت بعیرا، کہ میں نے ایک اونٹ خریدا، وسرت الی الشام شہرا، اور 1 مہینے کی مسافت طے کی اور ملک شام پہنچا اونٹ پر 1 مہینے، اور ان صحابی کے گھر پر جا کر دستک دی اور ان سے عرض کیا کہ میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں اور میں اپنی کسی ضرورت کے لیے نہیں آیا، ما جئت لحاجۃ، میرا آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو حدیث پاک سنی ہے وہ مجھے سنا دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے حدیث سنا دی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن یحشر الناس یوم القیامت عراتا غرلا بہما، قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا اس حال میں کہ وہ ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، بہمن ای لیس معہم شیء، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس وقت اللہ فرمائیں گے انا الدیان، آج میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، آج میں ہی مالک ہوں۔ اور اس دن پھر اللہ پاک جس ظالم نے اس دنیا کے اندر کسی پر ظلم کیا ہوگا اس ظالم سے انصاف دلوایا جائے گا، بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ حدیث سنی اور سنتے ہی اپنے اونٹ کا منہ مدینۃ الرسول کی طرف کر دیا۔ ان صحابی نے بہت کہا کہ آپ تشریف رکھے، قیام کرے، آرام کرے، فرمایا نہیں، مدینۃ الرسول کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہو سکتی، یہ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے اتنی جدائی کا سفر اختیار کیا ہے۔
تو آج اتنے عمدہ ماحول میں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور الحمدللہ 100% آپ مطمئن رہیں کہ آپ صحیح جگہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہاں پر آپ کی دینی تربیت ہوگی، دینی تعلیم حاصل ہوگی، اور ساتھ ساتھ ایک عصری تعلیم بھی آپ کو ایک عمدہ اور مضبوط طریقے سے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں رہنے کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ادارے کو بھی اللہ اور اس کے منتظمین کو، اساتذہ اکرام کو، معاونین کو، سب کو اپنی شائع نشان بہترین بدلہ عنایت فرمائے، تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔